اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر وقت حجت خدا کی ضرورت ہے، ہر وقت اللہ کی جانب سے ہادی ظاہری کی ضرورت ہے، اور وہ کیونکہ کبھی بھی آ سکتی ہے، لہذا ہمیشہ ہمیں تیار رہنا ہے، ان سے رجوع رکھنا ہے۔ وہ کس رستے سے آتی ہے، وہ گرد ہے کیا چیز؟ عزیزان گرامی، بہت کچھ اس مضمون پر فقہاء نے، خاص طور پہ فقہاء کا موضوع نہیں ہے، اور رفع کا موضوع ہے۔ ریاض الصالحین کے مؤلف سید علی خان تھے، جس مشرب کے اور جس مزاج کے آیت اللہ بہجت تھے، جس مزاج کے خود آیت اللہ خمینی تھے۔ آیت اللہ خمینی فقیہ ہونے سے زیادہ عارف تھے، یعنی وہ آیت اللہ خوئی فقیہ تھے اپنے وقت میں، آیت اللہ خمینی بھی فقیہ تھے، مگر آیت اللہ خمینی فقیہ ہونے سے زیادہ جو ان کے مزاج سے جڑی ہوئی بات تھی نا، وہ عرفانیات تھے۔ وہ عارف زیادہ مضبوط تھے فقیہ ہونے کی نسبت۔ اب مجھے اس پہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی ہمارا تنظیمی دوست اس پہ ہی ناراض نہ ہو جائے۔ میں جو کہہ رہا ہوں واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں، اب آپ کوئی کچھ بھی سمجھ لے۔ 2 رومال رکھتے تھے اپنی جیب میں، وہ مجلس میں جب بیٹھتے تھے، اب تو رومال ختم، ٹیشو پیپر آ گئے نا، اب انہیں پھینک دیں گے۔ ہم نے امام حسین کے نام پر بہنے والے آنسو کو ٹیشو میں ڈال کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ جب مادیت تیز ہوتی ہے، مادیت بڑھتی ہے نا، تو روحانیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ رومال جو ہم اپنے ساتھ لاتے تھے، اب شاید ہی، میں نہیں چاہ رہا کوئی دکھائے مجھے، لیکن انگلیوں پہ 2-4 ہی لوگ نکلیں گے جو جیب میں رومال لائے ہوں گے۔ یہ ہاں چند جی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آیت اللہ خمینی 2 رومال رکھتے تھے اپنی جیب میں جی، ایک رومال آنسوؤں کو لینے کے لیے، اور دوسرے رومال میں آب بینی ناک کا پانی لینے کے لیے۔ وہ کہتے تھے ان دونوں کو مکس کیسے کروں؟ یہ ہوتا ہے، یہ مزاج ہے عرفانی مزاج۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جو عقل پر جم جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے؟ عزیزان گرامی، 5 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی حیثیت سے باہر نکال دیتی ہیں، جو ہماری جو حقیقت ہے اس سے ہمیں باہر نکال دیتی ہیں، ہمیں انسانیت سے باہر نکال دیتی ہیں، ہمیں انسان ہونے نہیں دیتی، انسان رہنے نہیں دیتی۔ ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، اولئک کالانعام، اللہ کہے گا یہ جانور ہیں۔ اللہ کہے گا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے پست ہیں۔ وہ کب ہوگا؟ جب عقل مغلوب ہو جائے گی، عقل گرد آلود ہو جائے گی، اور عقل کو سالم رکھنے کے لیے ہمیں ہادی ظاہری کی ضرورت ہوگی، اور ہم ہادی ظاہری سے مدد نہیں لے رہے ہوں گے۔ اس ٹائپ کے لوگوں کو پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کھول کے دیکھیں، ایسے لوگوں کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز جماعت میں جائیں، ایسے لوگ تو نماز میں ہی نہیں جا رہے ہوتے تاکہ انہیں کسی طرح عصر مصطفیٰ میں پلٹایا جائے، ایسے لوگ مجلس میں ہی نہیں آ رہے ہوتے تاکہ وہ عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائیں، ایسے ماتم میں، نوحے میں اور جلوس میں نہیں جاتے۔ ان کی عقل جو ہے انہیں حیوانیت بلکہ حیوان سے بدتر ہونے تک لے جاتی ہے۔ ہرگز یہ لوگ پاگل نہیں ہوتے ہیں، یہ ہرگز پاگل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر یہ لوگ کون ہیں؟ آپ ذرا اندازہ کیجئے کتنا ذہین ہوگا وہ، جس کو ذہین ہماری دنیا کہتی ہے، جس کو ذہین ہمارا معاشرہ کہتا ہے۔ وہ کتنا ذہین ہوگا جس نے مولا علی کے لشکر میں پھوٹ ڈلوا دی؟ تھوڑی دیر کے لیے جگر پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سنیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کتنا سمجھدار ہوگا ہماری دنیا کے مطابق، ہمارے مطابق جو ہمارا معاشرہ سمجھداری کی کسوٹیاں بنائے بیٹھا ہے، ذہانت کی کسوٹیاں ہیں ہمارے پاس۔ بہت سمجھدار ہے بھائی، بڑا ذہین ہے۔ وہ کتنا بڑا ذہین ہوگا ہماری کسوٹی، ہمارے سماج کی کسوٹی، ہمارے ماحول کی کسوٹی کے مطابق، جس نے مولا علی کے لشکر میں پھوٹ ڈلوا دی، جس نے امام حسن کے لشکر میں پھوٹ ڈلوا دی، جس نے ماحول ایسا بنا دیا کہ اللہ اکبر، کہ مولا علی مالک اشتر کو پیغام بھیجیں کہ مالک واپس آ جاؤ ورنہ یہ مجھے مار دیں گے۔ مالک کو پیغام بھیجا، مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو جنگ صفین میں مولا علی نے پیغام بھیجا کہ واپس آ جاؤ، کیونکہ وہاں مولا کے خیمہ گھیرے کھڑے تھے، واپس بلائیے۔ حضرت نے فرمایا جنگ ختم ہو رہی ہے، ہم جیت گئے، ان کے بڑے بڑے لوگ میدان چھوڑ کے چلے گئے، جنگ ختم ہو رہی ہے، ہم بس جیتنے کے 2 قدم پر ہیں، کہنا نہیں واپس بلائیے۔ حضرت نے حضرت مالک اشتر کو پیغام بھیجا، ایک قاصد گیا، اس نے دور سے آواز لگائی کہ علی بلا رہے ہیں۔ مالک نے وہیں سے آواز دے کر کہا کہ مولا کو میرے سلام کہیں، 2 قدم کے فاصلے پر خیمہ رہ گیا ہے۔
جس خیمے کو میں ختم کروں تو جنگ ختم ہو جائے، 2 قدم کے فاصلے پر سامنے نظر آ رہا ہے مجھے۔ وہ واپس گیا، مولا نے فرمایا مالک سے کہو کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو یہ مجھے مار دیں گے۔ مالک آ گئے واپس، جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر آ گئے مالک، اور پھر 18 مہینے تک۔ اچھا پھر یہیں پر نہیں رکے، کتنا ذہین ہوگا۔ ابھی میں اپنی زبان، اپنے ماحول کی زبان کے مطابق، جس نے نقشہ ہی بدل دیا، اور یہیں تک نہیں رکے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اب آپ حکم بنائیے، آپ 2 لوگ، آپ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی، ایک بندہ جائے اور پھر دونوں مشورے کر کے رائے دیں، اور پھر آپ کو بھی رائے دیں اور وہاں بھی رائے بھیجیں۔ ان دونوں کی جو رائے ہوگی، دونوں کا مشورہ کرنے کے بعد اب علی مولا کو رائے دی جائے گی۔ بات کہاں تک پہنچ گئی؟ اب مولا علی کو رائے دی جائے گی اور مولا علی ان کی رائے کو مانیں گے۔ یہ حالات بنا دیے گئے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کی طرف سے کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ اپنا نام بتائیں۔ مولانا نے فرمایا نہیں پہلے وہ نام بتائیں۔ انہوں نے کہا ان کی طرف سے عمرو عاص۔ مولانا نے فرمایا میری طرف سے مالک اشتر۔ اسے پتا تھا کہ مالک اشتر کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مالک کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہاں بھی بات نہیں رکی، علی کے ساتھ رہنے والوں کے اوپر اتنا کام کیا گیا کہ انہوں نے مولا علی کو تیار کیا کہ مالک کے علاوہ نام دیں۔ مولانا نے فرمایا میں مالک کا نام دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں علی مالک کے علاوہ۔ حضرت نے فرمایا اب وہ درد دیکھیے علی مولا کا، وہ تکلیف دیکھیے، وہ تنہائی دیکھیے مولا علی۔ مولانا نے فرمایا اب تم نام بتا دو، جب ساری باتیں تمہاری مجھے تمہاری ماننی ہے تو یہ نام بھی تم بتا دو۔ تو انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول، سادہ ترین شخصیت، سوائے مصلے کے اور تسبیح کے جن کا ذوق شوق ہی کچھ نہیں تھا، جن کی توجہ ہی کچھ نہیں تھی۔ جی خدا کے واسطے یار یہ کلپ مت بنا دینا تم، میں کچھ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ والی بات کاٹ دو۔ میں یہاں بھی اپنے لوگوں سے بھی بات نہ کروں اس خوف میں۔ ایک سلوات پڑھے ذرا محمد۔ کوئی 2.5-3 مہینے تک مولا کی بات نہیں مانی انہوں نے۔ ایک کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، خطوں پہ خط بھیج رہے ہیں، مولا وفدوں پہ وفد بھیج رہے ہیں، بھائی گورنر ہاؤس خالی کرو، میں اپنا گورنر بھیج رہا ہوں جو جس کو میں سمجھوں گا اسے گورنر بناؤں گا نا۔ تو پھر حضرت مالک اشتر نے فرمایا مولا مجھے جانے دیجئے، ایک لمحہ لگے گا یہ گورنر چھوڑے گا۔ مولا نے فرمایا مالک میں نہیں چاہ رہا تھا لیکن تم کہہ رہے ہو تو چلے جاؤ۔ اور مالک جب وہاں سامنے جا کے کھڑے ہوئے نا تو مالک کے اشتر نے ان سے کہا کہ کب چھوڑ رہے ہیں یہ گورنری، یہ جو محل ہے، یہ جو گورنر ہاؤس ہے، یہ کب چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو مالک نے ایسے تلوار نکال کے سامنے رکھ دی، کہنے اب بتاؤ دن ہے یا رات؟ وہ ان کا اپنا طریقہ۔ انہوں نے کہا اب تلوار رکھ کے کہا بتاؤ دن ہے یا رات؟ کہنے جو مالک کہیں گے وہی ہوگا۔ تو مالک نے کہا گورنر ہاؤس خالی کرو۔ ایسے انہوں نے گورنر ہاؤس خالی کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ بنیں گے مولا کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے، مولا کی طرف سے کہنے لگے آپ کی طرف سے وہ حکم بنیں گے، یعنی وہ مشیر بنیں گے۔ مان لیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ جو مولا کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، بہت دیر تک مذاکرات ہوتے رہے۔ اب عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ دیکھو نہ تمہارا مولا نہ میرا حاکم، دونوں کو ہٹاتے ہیں۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، واہ کیا بات، علی کو بھی ہٹا دیتے ہیں، وہاں سے انہیں بھی ہٹا دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کیسے؟ کہا دیکھو جیسے میں یہ انگوٹھی اتار رہا ہوں ایسے میں نے ان کو اتار دیا، تم بھی یہی بولو۔ انہوں نے کہا جیسے میں انگوٹھی اتار رہا ہوں ایسے میں نے علی کو اتار دیا۔ تو انہوں نے کہا ہو گیا فیصلہ؟ ہاں ہو گیا۔ کہنے جیسے میں انگوٹھی پہن رہا ہوں ایسے میں انہیں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ابو موسیٰ معاف کیجیے گا عمرو عاص نے دوبارہ انگوٹھی پہنی، ان سے تو اتروا لی، اور پھر کہا میں جیسے دوبارہ پہن رہا ہوں ایسے میں دوبارہ بنا رہا ہوں انہیں، خدا حافظ۔ 18 مہینے تک یہ الجھن چلتی رہی کہ آخر ہوا کیا؟ جی 18 مہینے تک جنگ صفین کا فیصلہ نہیں ہوا۔ کتنا ذہین ہوگا وہ جس نے مولا علی کو اول مظلوم قرار دیا۔ اب ذرا سنیے میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں اپنا عارف بھائی اپنے دوستوں سے لائف مجلس کو تو ویسے ہی میرے ہاں تو پابندی ہے کہ لائف نہیں جاتی،
اور جب میں سختی کرتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے آپ دنیا جہان کی لائف چلائیں، میری لائف نہ چلائیں، آج بھی نہیں جا رہی، تو ابھی ذرا آف کرو تو میں کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں. تینوں کیمرے بند کرو، لائٹ. تکبر نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہے، غرور نے، تکبر نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہے. یہ تکبر آتا ہے 5 رستوں سے. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ. بھائی اگر آج 5-10 منٹ زیادہ پڑھ لوں تو معاف کر دیجیے گا. 5 رستوں سے تکبر کا رستہ، 5 رستوں سے تکبر آتا ہے. تکبر آنے کے جو رستے ہیں ان میں سب سے پہلا رستہ زمینداری ہے. زمینداروں کا حال جہاں بہت اچھا ہو سکتا ہے وہاں بہت خراب بھی ہے. 200 ایکڑ کے زمیندار، 1000 ایکڑ کے زمیندار، بہت بڑے بڑے رہیں گے، بہت بڑے چودھری ہیں، یہ جائیدادیں ہیں، جاگیریں ہیں ان کی. زمین تکبر لانے کا رستہ ہے. زمین تکبر کا جو وائرس ہے نا وہ زمین کے رستے سے آتا ہے. پیر پٹک کے چلتا ہے، گردن اکڑا کے چلتا ہے، ہاریوں پہ ظلم کرتا ہے. مجلس میں عالبہ میں پڑھ رہا ہوں مگر عالبہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. جائے گی نا مجلس کہاں تک جائے گی. یہ جو زمینداری ہے، یہ جو جاگیرداری ہے، جی آپ میں سے بہت سارے لوگ، ہم بھی الحمدللہ ہندوستان سے ہی بزرگوں سے زمینداری کا سلسلہ رہا. اب بھی خیرپور میں زمینداری کا سلسلہ ہمارے سارے بزرگوں، سارے عزیزوں کے ہاں ایک یہی کیفیت ہے، یعنی زمینداری کی کیفیت ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کو اپنائیں مگر یہ جان کر کہ ہم زمین کے امین ہیں، مالک نہیں ہیں. کیسے بچیں گے اس سے؟ جو زمین کا خود کو مالک سمجھتا ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے. لیکن جب اسے یہ پتا ہو کہ میں زمین کا مالک نہیں ہوں، امین ہوں، دادا کی امانت میرے پاس آئی ہے، میری چیز میرے بیٹے کے پاس چلی جائے گی، میرے بیٹے سے میرے پوتے کے پاس چلی جائے گی. میں تو 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، دادا کے انتقال کے بعد 20 سال ہی گزرے ہیں مجھے، میں 20 سال سے امانت داری کر رہا ہوں. یا اگر خریدی بھی ہے، اپنی بڑھائی بھی ہے تو ابھی امانت ہے، جس کے لیے اللہ اکبر. بی بی زینب نے شام کے دربار میں خطبے میں جو ایک ارشاد فرمایا تھا نا، جملہ فرمایا تھا، یزید یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے. کیا تعبیر ہے، کیا خوبصورت تعبیر ہے. یہ بات سمجھانے کی ہے، اپنے آپ کو سمجھانے کی بات کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے. بھائی اس رستے سے تکبر آتا ہے. دوسری چیز بتاؤں، وہ ہے سواری، گاڑی. مہنگے گھوڑوں پر پہلے بیٹھ کر، سرخ اونٹ، نبی مکرم نے سرخ اونٹ کا مطلب آج کی مہنگی ترین سواری اس وقت کی، اس وقت میں سرخ اونٹ آج کی مہنگی ترین سواری سوچ لیجئے آپ. گاڑی یہ بڑے بڑے ٹائروں والی گاڑی، یہ سوچ لیجئے آپ. جی سرخ اونٹوں کی قطار گزر رہی تھی، یعنی جس کے پاس ایک سرخ اونٹ ہوتا تھا وہ اس علاقے کے اندر پیسے والا ہوتا تھا. جس کے پاس اس نسل کا اونٹ ہوتا تھا، تیز دوڑنے والا، بہت دن تک پانی کھانے کی اسے ضرورت نہیں ہوگی، بہت کچھ وہ صحرائی پریشانیوں کو وہ برداشت کر لیتا تھا، اور بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ہوتی تھیں. ایک سرخ اونٹ والا اس علاقے کے اندر بڑا آدمی شمار ہوتا تھا مالی اعتبار سے. جناب خدیجہ کے پاس 80 سرخ اونٹ تھے. بی بی خدیجہ کے پاس مالی طور پہ، بی بی کی ذات میں سلوات. سرخ اونٹوں کی قطار گزر رہی تھی، سرکار دو جہاں منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے. آپ رستے کی طرف آپ کا رخ تھا، قطار آنے لگی تو آپ منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے، پشت کر کے کھڑے ہو گئے. تو کسی صحابی محترم نے کہا، یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنا چہرہ کیوں موڑ لیا؟ فرمایا کہ میں یہ اس لیے اپنا چہرہ موڑ رہا ہوں کہ ان کے حصول کی خواہش نہ ہو جائے. میرے پاس بھی تو ہو. یہ ہمارے لیے پیغام، ہمارے لیے پیغام، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، یہ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. جی دوسری چیز سواری، گاڑی میں بیٹھ کر، مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے کو ذلیل سمجھنا.
چھوٹی سواری آگے کیسے نکل گئی، اسے دباؤ، اسے پیچھے کرو جی۔ یہ بیچارہ موٹر سائیکل والا، یہ بیچارہ ایف ایکس والا، اب کچھ چھوٹی گاڑیوں کے نام مجھے پرانے یاد ہیں جی، یہ ہم سے آگے کیسے نکل رہا ہے؟ اور اگر غلطی سے اس نے بیچارے نے بے خیالی سے تھوڑا سا دب گئے، آپ دب گئے، یعنی بڑی گاڑی والا دب گیا، تو اس کی خیر ہی نہیں ہے پھر۔ کیا تکبر ہے یہ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور اگر کوئی روک لے رستے میں کہ شناختہ کارڈ دکھاؤ، اپنے کاغذ دکھاؤ، تو شیشہ اتار کے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، تم ہمیں نہیں جانتے ہم کون ہیں؟ میں ان شیعہ بچوں سے کہوں گا، اپنے ذہن کی لغت سے یہ جملہ نکال دو، تم نہیں بولا کرو یہ کہ تم ہمیں نہیں جانتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اگر آپ سے کوئی کہے نا تو آپ اسے یہ کہیں تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ جو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ اس لہجے میں بات ہی نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آپ تسلی دیجئے، آپ مجھ سے خفا نہیں ہو رہے۔ یہ دوسرا راستہ ہے تکبر کا، خطرناک چیز ہے۔ ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گاڑی نہ رکھو، زمین نہ خریدو، مگر اس کے جو نقصانات ہیں اس سے تب متوجہ رہا جائے۔ ہم تو یہ تو ہم پہنتے ہی نہیں ہیں، یہ کیا دے دیا، یہ کیا لے لیا، وہ دیکھو وہ بری میں کپڑے آئے تھے، یہ کوئی دینے کے تھے کپڑے، وہ دیکھو وہ جہیز میں کپڑے آ رہے ہیں، بھائی سارے پھینک دو، وہ دے دو ماسیوں کو دے دو۔ کپڑوں کی بنیاد پر۔ چوتھی چیز، اب بھائی اب سن لیجئے، برداشت کر لیجئے مجھے۔ چوتھی چیز جو تکبر آنے کا رستہ ہے عزیزان گرامی، وہ ہے دسترخوان۔ یہ ہرن کھاتے ہیں بھائی، یہ تیتر کھاتے ہیں، یہ بٹیر کھاتے ہیں، 25 طرح کے کھانے نہیں ہوں گے تو دسترخوان کیسے ہوگا؟ ادھر مولا علی علیہ السلام سادہ زندگی جیسے گزارا۔ میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہم علی جیسے ہو جائیں گے، ہم نہیں ہو سکتے، لیکن وہ جو طرح طرح کے کھانے، 5 آدمی دعوت پر ہیں اور 25 ڈشیں ہیں، یہ بعد میں ڈسٹ بن میں جائیں گی چیزیں، یہ رزق پھر بعد میں جائے گا کوڑے کے اندر، اور رزق کو کوڑے میں ڈالنے سے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے نہیں مولانا ہمارے پاس تو بہت آ رہا ہے، تو یہ حرام کا پیسہ آ رہا ہے، یہ رزق کہاں آ رہا ہے؟ یہ تو کسی اور کا مال ضبط کر رہے ہو۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ نہیں مولانا آپ فرما رہے تھے کہ اگر رزق کو کوڑا دان میں ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا تو رزق بند ہو جائے گا، ہمارے پاس تو رزق آ رہا ہے۔ یہ کہاں آ رہا ہے رزق؟ یہ رزق ہے، یہ عذاب ہے جو آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو معاشرے میں اس وقت حالت ہوئی ہے